بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی شادی نہیں کی، جوانی گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا ہی کے کسی کنواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں نے نکاح نہیں کیا ہے لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا، تو پھر آخر وہاں میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجئے۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر سے دعا مانگی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسری رات دعا مانگی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حبشہ کے رہنے والی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے عبداللہ، میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا، اٹھے اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بہت مشہور لوگوں میں سے تھے، اس لیے جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں یہاں آیا ہوں، اس کا نام میمونہ ولید ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی اور کہا کہ حضرت آپ اتنی دور میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا میں اس سے نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا نہیں حضرت، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ عورت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہیں، اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کسی کو ہنستا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چراتی ہے، آج بھی وہ جنگل کی طرف بکریاں چرانے گئی ہوئی ہے اور شام کو عصر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی، آپ تب تک آرام فرمائیے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے ابھی اسی وقت اس سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجئے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ جنگل کی طرف نہ جائیں کیونکہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، وہاں شیر چیتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی ہی میمونہ سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت خوفناک تھا، قدم قدم پر خونخوار جانور ملتے تھے۔ میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں؟ اس جنگل میں اتنے بہت سے خونخوار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دیں تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میمونہ ولید موجود تھی تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا، کیونکہ میمونہ کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا تھا۔ میمونہ خود بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ وہ تو اس خوفناک جنگل میں
مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بکریوں کو پھر کون چرا رہا ہے، کیونکہ بکریاں کبھی ایک جگہ پر نہیں رکتی، وہ کبھی ادھر بھاگتی ہیں اور کبھی ادھر بھاگتی ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہیں اور وہاں موجود کوئی شیر چیتے ان کی بکریوں کو چرا رہے ہیں اور ان بکریوں کو ادھر ادھر بھاگنے نہیں دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا کہ آخر شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی۔ شیر چیتے تو بکریوں کو دیکھتے ہی چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن آج یہاں کا منظر تو بالکل الگ تھا۔ اتنی دیر میں حضرت میمونہ نے نماز سے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے عبداللہ، ہمارا وعدہ تو جنت میں ملنے کا تھا، تم یہاں دنیا میں مجھ سے کیسے ملنے آ گئے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ میمونہ کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات تھی، تو آخر اسے میرا نام کیسے معلوم ہو گیا؟ میں نے تو حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر تمہیں میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، اے عبداللہ، جس رب نے تمہیں رات کے خواب میں میرے بارے میں بتایا تھا، اسی رب نے مجھے بھی رات میں تمہارے بارے میں بتایا ہے کہ تم جنت میں میرے شوہر بنو گے۔ پھر میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا کہ آخر یہ تو بتاؤ کہ ان شیر چیتے اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ شیر چیتے تو بکریوں کے بہت بڑے دشمن ہوتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی دیکھتے چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں، لیکن یہاں کا منظر تو کچھ بالکل الگ ہے کہ یہ شیر چیتے ہی ان بکریوں کے رکھوالے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت میمونہ نے فرمایا، اے عبداللہ، جب سے میں نے اپنے رب سے دوستی بنا لی ہے، تب سے ان شیر چیتوں نے بھی میری بکریوں سے دوستی بنا لی ہے اور اب یہ میری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب انہیں ان کے بیٹے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر دی تو اس وقت اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سن کر غم زدہ ہو گئے اور بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، اے میرے اللہ، میری آنکھوں کی بینائی اب ختم کر دے تاکہ میں اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی دوسرے کو دیکھ ہی نہ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی دعا قبول فرما لی۔ حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی کی بینائی فراق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاتی رہی تو لوگ ان کی عبادت کے لیے گئے۔ جب ان کی بینائی ختم ہونے پر افسوس کا اظہار کیا گیا تو وہ کہنے لگے، میں ان آنکھوں کو فقط اس لیے پسند کرتا تھا کہ ان کے ذریعے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا تھا۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اس لیے اگر مجھے چشمے غزال ہرن کی آنکھیں بھی مل جائیں تو کوئی خوشی نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن زید مرد میدان تھے۔ راج کول کے مطابق غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں آپ نے داد شجاعت دی۔ غزوہ احد کے موقع پر جب اسلامی لشکر میں افراتفری پھیلی تو آپ اپنی والدہ کے ہمراہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک رہے اور آپ دفاع حفاظت میں مشغول رہے۔ غزوہ احد کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ خود بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں زخمی ہو گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ زخم پر پٹی باندھو۔ یہ سن کر میری والدہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہا جو میدان احد میں دیگر زخمیوں کی مرہم پٹی میں مصروف تھی، وہ آگے بڑھی، میرے زخم پر پٹی لگائی اور فرمایا، اٹھ کھڑے ہو
اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے جنگ کرو۔ یہ مکالمہ سن کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمارہ، تمہارے جتنی طاقت کون رکھتا ہے کہ اپنے زخمی بیٹے کو آرام کرنے کا کہنے کے بجائے کہہ رہی ہو کہ اللہ کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب لشکر میں افراتفری پھیلی تو میں اور میری والدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب ہو گئے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم عمارہ کے بیٹے ہو؟ میں نے اس بات میں عرض کی تو فرمایا کہ دشمن پر تیر برساؤ۔ میں نے دیکھا کہ ایک گڑھ سوار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھ رہا ہے، تو میں نے پتھر اٹھا کر اس کے گھوڑے کو مارا، وہ وہیں گر پڑا۔ پھر میں نے لگاتار پتھر مارے۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، میری تحسین کی۔ اس پر اللہ کے نبی نے دعا دی، اللہ تیرے خاندان پر برکت نازل فرمائے، تمہاری والدہ کا مقام فلاں فلاں سے بہت بلند ہے، تو اللہ تمہارے خاندان پر رحم فرمائے۔ اس پر میری والدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرما دیں مجھے جنت میں آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ انہیں جنت میں میرا ساتھی بنا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام پر ثابت قدم رہیں، اور اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔